وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. جاگو پاکستان جاگو میں بہت بہت خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں. میں ہوں فہد مصطفیٰ اور آج ہم جس حوالے سے شو کر رہے ہیں یقیناً آپ لوگ بھی جانتے ہی ہوں گے. ہماری گورنمنٹ نے ایک قدم اٹھایا, یوم عشق رسول کا ایک دن ہم لوگوں نے آج ہمارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کیا اور آج ہم ان کی شان میں صرف ان کی بڑائی کریں گے. ایک عجیب سی بات ہے, ہم بینگ اے مسلم اکثر چیزیں دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد, آپ فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں, آپ میسیجز بھی پڑھتے ہیں, عجیب عجیب چیزیں روٹیٹ کرتی ہیں, عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں. اس دن میں نے پروٹیسٹ کے حوالے سے ایک پکچر دیکھی, ایک کمپیریٹو پکچر تھی وہ, اس میں ایک بڑی عجیب سی بات تھی اور بات کچھ یوں تھی کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہوئے, سارے پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں, پروٹیسٹ کرتے ہوئے املاک توڑ رہے ہیں, چیزیں توڑ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں اور فجر کے وقت جب مسجد کا ایک شاٹ دکھایا گیا تو وہ بالکل خالی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے اس کو ضرورت ہے کسی ووٹ کی, جو کہ آج کل ہم لوگ ایک میسیجز بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ساتھ ساتھ میں روٹیٹ کریں کہ ووٹ فار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شخصیت اس سے بہت بلند, بہت بالا ہے اور اس طرح کی چیزیں وہ آج سے نہیں, یہ کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہیں. یہ صرف ایک چنگاری لگانے کی بات ہے کہ آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیلنے کی بات ہے. بس یہیں پر اپنی بردباری کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہے اور وہ کس طرح سے کریں گے وہ ہم سب آج یہاں پر اس شو میں ڈسکس بھی کریں گے. میرے ساتھ بہت سارے اسکالرز بھی ہوں گے یہاں پر اور کچھ ایسی شخصیات ہوں گی جن سے زیادہ محبت کرتے ہیں, جنہوں نے آپ کی زندگی میں شاید بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہو, کم از کم آپ کو مذہب کی طرف لانے میں یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے میں, ان کی بڑائی بیان کرنے میں, جو کہ سب سے بڑی سعادت ہے کسی بھی مسلمان کے لیے. اور آج مجھے یہ سعادت جو ہے وہ نصیب بھی ہوگی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے ان کی زندگی کے مختلف پہلو جو ہیں ان کو لے کر آؤں اور کچھ واقعات ان کی زندگی کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ بھی چاہیں آج آپ مجھے کال کریں اور میرے ساتھ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ بھی ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے یا جو کچھ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, میں اپنی جنریشن سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ہرگز اس کا کوئی اثر نہ لے, کیونکہ آپ تو وہ ہیں جنہیں اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا گیا. طائف میں جب کفار نے آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تو تب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ آپ کی خدمت کے لیے بھیجا. وہ ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس وادی کے لوگوں کو کچل کر رکھ دوں. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ طاقت اور یہ اختیار نہ کبھی کسی کو دیا گیا اور نہ ہی کبھی دیا جائے گا. لیکن وہاں پر آپ دیکھیں, آپ کی شان دیکھیں کہ آپ نے طائف کے لوگوں کے لیے دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ میں اس قوم کے لوگوں کی آنے والی نسلوں میں اسلام دیکھ رہا ہوں. یہ ہے آپ کی شخصیت. ایک محلے میں ایک انسان کی اگر 20-25 لوگ عزت کرتے ہیں اور جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اسے سلام کرتے ہیں تو دیکھنے والا کہتے ہیں کہ بڑا باعزت شخص ہے. یہ ہے عزت کی. لیکن ایک ہوتی ہے مقام کی بات. آپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر سلام اور درود بھیجتے ہیں. یہ ہے آپ کا مقام. تو جس ہستی کا یہ مقام ہو اس کے لیے بالکل بھی اس طرح سے سوچنا کہ ان کے لیے ہم ووٹ کروا لیں یا پھر کسی طرح سے کفار کی سازشوں سے ان کا مقام کم ہو جائے گا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, سرور کونین ہیں. آپ وہ ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہیں. اسی لیے آپ کے لیے کہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, وہ سرچشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے. صبر, برداشت, عفو, درگزر, یہ ساری باتیں آپ نے ہمیں دی, آپ کے ذریعے ہم نے جانی.
اور آپ وہ ہیں جن کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا. آپ نے اپنی زندگی اور اپنے ہر عمل سے ہمارے سامنے زندگی گزارنے کی وہ روشن راہیں متعین کی جو آج اور آنے والے زمانوں میں ہمارے لیے مشعل راہ رہیں گی. جاگو پاکستان جاگو کا آج کا یہ پروگرام خراج تحسین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور سلام ہے آپ کی شخصیت. کہیں جائے گا مت. چھوٹے سے بریک کے بعد بہت سارے لوگ میرے پاس ہوں گے, ان سے باتیں کریں گے اور خوبصورت خوبصورت کلام بھی آپ کے سامنے پڑھائے جائیں گے. کہیں جائے گا بالکل. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی محمد. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. اے عشق سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا, رومی پہ چڑھایا تھا, اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا. اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, دیدار نبی حاصل. اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. اے کاش ریاض پیغام مدینے سے, پیغام مدینے سے
سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ہیں فصیح الدین سہروردی صاحب اور آپ لوگوں نے ان کی آواز بھی سنی. بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت بہت شکریہ فصیح الدین صاحب. ہمارے ساتھ اور بھی بہت ساری محترم شخصیات یہاں پر موجود ہیں. ریلیجیس اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں. میرا بہت کم علم ہے اس حوالے سے, اسی لیے میں نے آج ان لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے تاکہ یہ لوگ ہماری رہنمائی کر سکیں. اور ہم جو ینگر جنریشن آج کل جو کچھ بھی ارد گرد کر رہے ہیں اپنے کن لوگوں کے کہنے پر کر رہے ہیں, کیا سوچ کر رہے ہیں, کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیا سوچتے ہیں ہم لوگ, یہ ساری باتیں ان کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب تک صحیح رہنمائی نہیں ملے گی تب تک میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی محترم ڈاکٹر حسن رضوی صاحب, ان سے بھی ہم بات کریں گے. ساتھ ساتھ میں سر بہت بہت خوش آمدید ہمارے شو پر آئے. ہمارے ساتھ عمران الحق کلیانوی صاحب ہیں, اکثر میرے شوز پر آتے ہیں, آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے, ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فضل احمد صاحب, بہت ہی محترم, اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو آج مجھے یقین ہے کہ ہمیں ملے گا, آپ کو بھی ملے گا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہمارے ساتھ ہیں صبیہ قادری صاحبہ, اکثر ہمارے شوز پر آتی ہیں. خواتین کے حوالے سے اسپیشلی میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں خواتین کے حوالے سے سوالات. لیکن آج جو سچویشن ہے ہمارے ملک میں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اور ہماری گورنمنٹ نے جو یہ آج کا ایک دن اناؤنس کیا یوم عشق رسول کے حوالے سے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ریلیجیس اسکالرس کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے میں, کیونکہ صبیہ آپا ایک خاتون ہیں, ہم ان کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم صبیہ آپا, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ صبیہ آپا, سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ارد گرد پروٹیسٹ چل رہا ہے, اسپیشلی پاکستانیوں کی میں بات کروں گا, مجھے ذرا پانی دیجیے گا پلیز. رویوں کا مظاہرہ ہم جس طرح سے کر رہے ہیں, ہم کس حد تک صحیح ہیں اس میں, کس حد تک غلط ہیں, یہ بات جاننا بہت ضروری ہے. کیا کہیں گے؟ اب یہ کہ کس حد تک صحیح ہیں اور کس حد تک غلط ہیں, اس کے بارے میں تو میں کیا کہوں, کرنے والا بہت بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے, ایک بات. لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گی کہ دیکھیے, عشق رسول میں, محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انسان ایسا غرق ہوتا ہے اور ایسا ڈوبتا ہے کہ اسے کچھ دکھائی دیتا نہیں ہے, اسے کچھ دکھائی دیتا نہیں ہے. لہٰذا اگر کہیں کوئی غلطی جو بظاہر ہمیں غلطی نظر آتی ہے لیکن اسے نظر نہیں آتی, وہ سرزد ہو جائے, تو اسے اس کے رسول کا ایک ادنا سا خادم سمجھتے ہوئے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی سمجھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو اتنا زیادہ اسے اچھالے نہیں, اور تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ اس کو اگر غلطی کر رہا ہے تو اسے سمجھایا جائے کہ دیکھو یہاں پہ یہ غلطی ہے, اور یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے. جب تم ان کے عشق کے لیے نکلے ہو, ان کی محبت کا دم بھرتے ہو, اور یقیناً میں تم سے فہد ایک بات کہوں کہ ہم بہت برے ہیں, یقیناً نمازیں شاید ہم نہ پڑھتے ہوں, روزے شاید ہم نہ رکھتے ہوں, کہیں اور بھی ہمارے ساتھ بہت غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ مسلمان کے دل میں جو محبت رسول ہے نا, وہ ہر چیز پر غالب ہے. بے شک وہ سب کچھ کر جائے گا, لیکن آپ کی محبت کے لیے اپنی جان اس خوشی کے ساتھ دے دے گا کہ وہ سمجھے گا یہی میری زندگی کا مقصد ہے, وہ ہماری فطرت میں شامل ہے. لہٰذا اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم چونکہ عشق رسول میں اتنے زیادہ یعنی اس میں غرق ہیں, اور ہمارے دل میں خدا کا شکر اس کا لاکھ احسان ہے کہ آپ کی محبت ہے, تو اس میں کہیں پر جذبات میں آ کر کے کچھ ہو جاتا ہے. یہ صرف ایک جذباتی بات ہے میں سمجھتی ہوں, اور یہ عمدن نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو عمدن نہیں ہوتا, بلکہ ایک موب بیہیویئر ہوتا ہے. اس موب بیہیویئر میں ہو جاتی ہیں بہت ساری باتیں جو ہم دیکھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہوئے کہ یعنی یہ چونکہ محبت کے تقاضۂ محبت کو پورا کرتے ہوئے غلطی ہوئی, لہٰذا ہمیں بھی اسے اگنور کرنا چاہیے. ڈاکٹر فضل, آپ کی طرف آؤں گا. بہت بہت شکریہ آج آپ ہمارے شو پر آئے. آپ کا بہت شکریہ سر. مذہب ہمارا کہتا ہے کہ برداشت اور یہ ساری چیزیں, اور مجھے نہیں پتا کہ کیا صحیح
تحمل کی بات ہوتی ہے، صبر کی بات ہوتی ہے، برداشت کی بات ہوتی ہے. اور پھر طائف والا وہ واقعہ جس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا، جہاں اتنے پتھر پڑے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے باوجود بھی آپ نے دعا فرمائی، آپ نے بد دعا نہیں کی یا کوئی اس طرح کی نقصان کی بات نہیں کی. تو کیا ہم پھر کہاں پہ وہی طریقہ ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی پروٹیسٹ کا، کیا ہم صرف پلے کارڈز لے کر کھڑے ہو جائیں یا پھر خاموش کوئی پروٹیسٹ کریں، یا کیا طریقہ کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق جی، اور یہ اتنا مضبوط تعلق ہے، جی، اس تعلق کی خاطر ہر عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کو تیار رہتا ہے. اس بات کو تسلیم کیے جانے کے بعد جی، اگر کوئی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جی، گستاخی کرے گا جی، تو غیرت ایمانی، حرارت ایمانی وہ شدت اختیار کر جائے گی. لیکن اس شدت میں جوش و ہوش کا فرق رہنا چاہیے. صحیح. اس لیے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے ماں باپ، ہم سب کچھ ہم آپ پر قربان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے ہمارے سامنے، اور وہ یہی ہے کہ جب انتہائی جبر کے وقت بھی صبر کا دامن تھامنا چاہیے، اور وہ اس صورت میں حکمت عملی سے، عقل و دانش سے ان الزامات، ان توہین آمیز سلوک کا جواب دیا جانا چاہیے. لیکن عدل کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہمیں پتھر بھی ماریں، ہم روئیں تو ہم دہشت گرد کہلائیں؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے. دہشت گردی کی تعریف کیا ہے؟ دہشت گردی کیا یہ نہیں ہے ایک ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جائے اور ان کے ایمانی مرکزیت کو چھیڑا جائے، اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے بچے کے جذبے کو آگ لگا دیا جائے؟ یہ دہشت گردی ہے یا یہ دہشت گردی ہے؟ اس دہشت گردی کے جواب میں کوئی جواب دے تو وہ دہشت گردی ہوگی. تو دنیا والوں کو پتہ چل جانا چاہیے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہے، غیرت مسلم زندہ ہے. لیکن میں ان غیرت کے اظہار کرنے والے دوستوں سے ان کو شاباش دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اسلام سلامتی چاہتا ہے، اسلام امن چاہتا ہے، اسلام محبت چاہتا ہے. تو اس دہشت گردی کا جواب امن سے دینا چاہیے. میں یہاں ایک تجویز بھی دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام سیاسی زعماء، علماء کرام ایک دن ایک وقت طے کر لیں، پورے پاکستان کے لوگوں سے کہہ دیں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کراؤ. دنیا دیکھے گی اور یہ دہشت گردی کرنے والے دیکھیں گے. عاشقان مصطفیٰ بچوں سمیت سڑک پر کھڑے ہیں. ہم دہشت گردی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایمان کی حرارت کے اظہار کے لیے ایک وقت ایک دن جیسے ترانے کے لیے ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ تم جہاں وہاں کھڑے ہو جائیں، تو اس طرح سارے لوگوں سے کہا جائے تم اپنے گھروں سے باہر نکل آؤ اور پرامن احتجاج ریکارڈ کراؤ. یہ بھی ایک طریقہ ہے. پہلے کارڈ اٹھانا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اخلاق سے جواب دینا یہ بھی ایک طریقہ ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر کے یہ جواب دینا یہ بھی ایک طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کر کے جواب دینا یہ بھی ایک طریقہ ہے. تحریری، تقریری، علمی، تحقیقی ہر طرح کے جواب کے راستے کھلے ہیں. مسلمانوں کو ہوش سے کام لینا چاہیے. جوش سے بعد میں، جوش کا نمبر بعد میں آتا ہے، ہوش کا نمبر پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ جوش کا نمبر جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، ہوش کا نمبر پہلے آتا ہے. یہی باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو حسن رضوی صاحب سے بھی بات کریں گے اور عمران الحق صاحب سے بھی بات کریں گے. اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر جو ہے یہ جو ساری ایک اتنا آسان ہے ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلنا، یا پھر شاید ہمیں جو ہے اس نہج پر لے کر آنا کہ ہم ٹیررسٹ کا لیبل ایک بار پھر ہم پر لگ جائے، یہ اس معاملے سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. کہیں جائے گا مت.